وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. ترجمہ علامہ سید محمد تقی نقوی دامت ذلہ کا ہے: یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پینے کے مقام کو پہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ یہ چند آیات جو بنی اسرائیل سے مربوط ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کی نجات کے بعد بنی اسرائیل کے سامنے پیش آئے، اور یہ معجزات کو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اور اس زمانے کے حالات ہیں کہ جب تمام معجزات حضرت موسیٰ کے دیکھ چکے، اس کے باوجود لج بازی اور اناد کے اوپر اترے اور مختلف قسم کے حیلے بہانے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کچھ ایسے اہم واقعات بیان فرمائے ہیں جو حضرت موسیٰ کے دور میں ہیں، دور میں بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، تاکہ ان پر کی جانے والی نعمتیں ان کو یاد دلوائی جائیں۔ پھر انہوں نے ان انعامات کے جواب میں کفران کیا اور حق سے اناد برتا، بس ان پر ذلت اور فقر و افلاس کو کا عتاب مسلط کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ لہذا جب کفران نعمت کیا جاتا ہے یا انبیاء و رسول کا کفران کیا جاتا ہے، اولیاء اللہ کا کفران کیا جاتا ہے، تو یہ موجب عقاب اور موجب عذاب خداوندی قرار ہوتا ہے۔ یہاں پر استسقا لفظ استسقا استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے پانی طلب کرنا، سیراب ہونے کی درخواست کرنا۔ تو چونکہ مصر سے نکلے، سامنے سمندر تھا، سمندر عبور کیا، اور اس کے بعد جو میدان تھا اس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بیابان بنجر زمین تھی۔ وہاں پر پانی کو بھی ترس رہے تھے، پانی بھی نہیں مل رہا تھا ان کو، تو پانی کی درخواست کی حضرت موسیٰ سے، کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کیسے کیا؟ انہی کا تسلسل ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے انعامات ان کے اوپر کیے تھے، کہ پہلے دھوپ سے یہ مر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ بنایا، پھر یہ دھوپ کی اس کو خواہش کی دھوپ ہوئی، دھوپ لگی تو پھر طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، اور پھر پانی کی طلب پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پانی کا انتظام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس متعلق ارشاد فرماتا ہے: فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا ڈنڈا، اپنی یہ لاٹھی، اپنا عصا پتھر پر مارو۔ بس ہم نے کہا آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ تو یہاں پر پتھر کون سا تھا وہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا؟ تو وہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی پتھر پڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر مارو، تو اس کے اوپر حضرت موسیٰ نے مارا تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ کوئی معمولی پتھر نہیں تھا، بلکہ وہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا، اور وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ جنت کا ایک پتھر تھا، اور وہ انبیاء کی مواریث میں سے ایک میراث تھی
جو کہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ کے پاس آئی تھی، اور اس وقت وہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور حضرت جب تشریف لائیں گے تو اس کے اپنے وجود و برکات ہوں گے اور اس سے لوگ استفادہ کریں گے۔ بلند سلام اللہم صلی علی محمد تو کیا فقط وہ پتھر جنت سے آیا تھا یا کوئی اور پتھر بھی جنت سے لائے گئے تھے؟ تو 3 پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ ایک وہ پتھر تھا جو حضرت موسیٰ کے لیے سیرابی کا سبب بنا، ایک حجر الاسود ہے جو کہ جس کو ہم سب جب جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے عمرہ پر جائیں یا حج پر جائیں، وہاں پر سلام کرنا جو ہے وہ ہر بندے کا قابل احترام، اور وہاں پر سلام کرنا جو ہے مستحب ہے۔ اسی طرح سے ایک پتھر وہ ہے کہ جو مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا، کہ جب حضرت کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ اونچا ہو جاتا تھا، حضرت وہ دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ وہ مقام ابراہیم والا پتھر یہ بھی کیا تھا؟ جنت سے لایا گیا تھا۔ یہ 3 پتھر ہیں کہ جو جنت سے لائے گئے تھے۔ تو یہاں پر مناسبت سے کچھ پتھر تو جنت کے ہیں، اس کے مد مقابل جہنم کے پتھر بھی ہیں، جیسا کہ دعا کمائل میں کہ بھی الفاظ ہیں کہ میرے اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا، وقودھا النار والحجارہ۔ یہ تو کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ جس کی ایندھن جو ہے وہ پتھر ہیں، اور پتھر یعنی جہنم کا ایک ایندھن جو ہے وہ پتھر بھی ہیں۔ تو ایک روایت جو ہے وہ میری نگاہ سے گزری کہ البتہ اس جنت والے پتھر کے متعلق ایک روایت جو ہے وہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہاں پر اس کو صخرہ کہا گیا۔ صخرہ اور حجر میں فرق ہے۔ صخرہ اس چٹان کو کہتے ہیں جس کو آسانی سے نہ اٹھایا جا سکتا ہو، پہلے تو اٹھایا نہیں جا سکتا ہو، اگر اٹھایا بھی جا سکتا ہو تو بہت مشکل سے اٹھایا جا سکتا ہو۔ تو چونکہ یہ منتقل ہوتا ہے تو اس کو صخرہ کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ حجر ہے۔ حجر یعنی اس کو قابل انتقال ہے، نقل و انتقال اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس میراث موجود تھی، اور اس کے بعد حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے پاس اس وقت محفوظ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ہم زیارت وارث پڑھتے ہیں، اور یہ معتبرترین زیارات میں سے ہے، اگر خدا توفیق دے تو یا زیارت کبیرہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پڑھنی چاہیے، یا پھر زیارت وارث پڑھنی چاہیے۔ اور بھی زیارات منقول ہیں، لیکن یہ زیادہ معتبرترین زیارت امین اللہ ہے، اس کو بھی تمام ائمہ کے حرم مطہر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں جو پتھر تھا اسے حضرت لشکر کے درمیان میں رکھ دیتے تھے، یعنی جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو پورا وہ لشکر کو حضرت کی امت جو ہے وہ حضرت کے ساتھ تھی، ہجرت کر رہے تھے، تو حضرت اس کے درمیان میں وہ پتھر رکھ دیتے تھے، اور پتھر کے اوپر عصا مارتے تھے، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ کیونکہ حضرت یعقوب کے 12 فرزند تھے، اور ان کو سبط کہا گیا ہے، اور سارے کے سارے فرزندوں کو اسباط کہا گیا۔ تو اسباط یعنی فرزندان حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی اور قبیلے تھے وہ 12 قبیلے تھے، تو ہر شخص وہ 12 چشمے پھوٹتے تھے، اور ان 12 چشموں میں سے ہر ایک جو ہے وہ استفادہ کرتا تھا اور پانی پیتا تھا۔ تو کچھ پتھر جو ہیں وہ جنت سے ہیں اور کچھ جہنم سے ہیں۔ دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ روایت جو ہے وسائل الدرجات میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے گھر میں داخل ہوئے، تو ایک پتھر نے پکار کر کہا، اے اللہ کے نبی، اپنے رب سے میری شفاعت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے پتھروں سے نہ بنائے۔ یعنی پتھر بھی جو ہیں وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں، اور انسان ایسا لاؤبالی ہے
کہ اس کو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے، گناہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے، یہ پتہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے وقت موت آ جائے گی، یہ گناہ کے بعد موت آ جائے گی، لہٰذا پتھر بھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے، خدا ہم سب کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اللہ مجھے جہنم کے پتھروں میں سے نہ بنایا، یعنی جہنم سے کفار کو معذب کرے گا۔ البتہ یہ روایت بھی جو ہے وہ مد نظر رہے کہ جہنم کے درجات ہیں، جہنم کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک جہنم وہ ہے کہ جس میں کفار اور مشرکین اور منافقین کو ڈالا جائے گا، اس میں مومنین کو نہیں ڈالا جائے گا۔ صاحبان طبقات جی، طبقات بھی ہو سکتے ہیں قبلہ صاحب کے بقول، اور اس کے اس سے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی تفسیر مواہب الرحمن والے نے جو بیان فرمایا ہے کہ مومنین کے لیے جہنم ہے وہ ان سے ہٹ کر ہے، کیونکہ ان کا جو عذاب ہونا ہے وہ خلود ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور مومنین کو عذاب ہوگا لیکن عذاب کے بعد ان کو سزا کے بعد جو ہے ان کی شفاء محمد وآل محمد ان کی شامل حال ہوگی اور ان کو پھر جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ بہرحال قبلہ صاحب نے جیسے فرمایا طبقات جہنم بھی ہو سکتے ہیں، جو گہرے ترین جہاں پر منافقین اور ایک گروہ ایسا ہے کہ ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنم کے اس صندوق کو بعض اوقات کھولا جائے گا تو اس سے جو بدبو آئے گی اس سے بھی اہل جہنم کو اذیت ہوگی اور اس سے بھی وہ تکلیف محسوس کریں گے اور خدا سے پناہ طلب کریں گے اور فرمائیں عرض کریں گے خدایا ہم پہلے ہی عذاب میں معذب ہیں، یہ ان بدبختوں کی بدبو سے ہم اتنے زیادہ معذب ہو رہے ہیں تو اس صندوق کو بند کر دیے جائیں۔ تو پتھر نے پناہ مانگی، پھر حضرت نے دعا فرمائی، اس کے حق میں شفاعت کی، تو پھر ریت کے کچھ ذرات جو ہیں وہ حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگے، تو حضرت نے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا کی، پہلے پتھر کے لیے دعا کی، اللہم لا تجعل ھذا الحجر من احجار جہنم، اس پتھر کو جہنم کے پتھروں میں سے قرار نہ دے۔ پھر ریت کے ذرات نے حضرت سے یہ درخواست کی کہ ہماری بھی سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ ڈالے، تو اللہ کے رحمت للعالمین نبی نے کیونکہ ذرات کے اوپر بھی رحمت تھی فرمایا اللہم لا تجعل ھذا الرمل من کبریت جہنم، اے میرے اللہ ان ذرات کو جہنم کی چھوٹی تیریاں جس سے آگ کو سلگایا جاتا ہے وہ قرار نہ دے۔ تو یعنی جیسے جنت کے پتھر ہیں وہاں اسی طرح سے جہنم کے پتھر بھی ہیں اور وہاں پر ان کو جلایا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا وہ عصا کہاں سے آیا تھا؟ اتنا بڑا معجزہ کہ ماں بے یمینی کہ یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی ہے یا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا لیتا ہوں، فاحوش بہا غنمی، اس سے اپنے بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اتنا جو معجزے اس سے صادر ہوتے تھے، خارق العادہ کام انجام دیے جاتے تھے، تو وہ آخر کو معمولی عصا تو نہیں تھا، وہ کوئی فوق العادہ عصا تھا۔ تو اس کے متعلق روایات اہل بیت علیہ السلام میں ملتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور جنت میں ایک لکڑی ہے جس کا نام ہے آس، اس آس سے وہ عصا تیار کیا گیا تھا اور اس کی 2 شاخیں تھیں، اوپر جو ہے 2 شاخیں تھیں اور اندھیرے میں اس سے نور نکلتا تھا، جیسا کہ یہاں کہیں بھی مثلا دریائے نیل کے اوپر مارا تو اس کے اندر راستہ بن گیا، پتھر پر مارا تو پانی جاری ہو گیا، اندھیرا ہوتا تھا تو وہ ہمارے لیے جیسے ٹارچ وغیرہ ہوتی ہے روشنی کا انتظام ہوتا ہے، حضرت موسیٰ اسی عصا کو لے کر چلتے تھے اور اس سے روشنی ملتی تھی۔ اور یہ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب سے ملا تھا، حضرت آدم سے چلتے چلتے انبیاء علیہ السلام، ان کے اوصیاء، ان کے جو خلفاء تھے سب کے ہاتھ میں امانتاً پہنچتا رہا، اور پھر حضرت شعیب کے پاس آیا اور حضرت شعیب کے داماد بنے حضرت موسیٰ،
تو ان کو یہ میراث انبیاء اس طرح سے ملی، اور یہ عصا بھی حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور جب حضرت تشریف لے آئیں گے تو اس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے، جیسا کہ خود حضرت کو اس فائدہ ہوگا اسی طرح سے مومنین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ مل کر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آگے آیت کے الفاظ ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، بس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ انفجار بمعنی انشقاق، پھٹ پڑنے کے معنی میں، اور ہر انفجار بعد از انبجاس ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا کے باہر نکلنے سے ہوتا ہے، لیکن برعکس ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں لفظ انبجاس استعمال کیا ہے، انفجار کی بجائے انبجاس، لہذا ارشاد رب العزت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو اس وقت وحی کی جب اس کی قوم نے صرف پانی مانگا، تو ہم نے کہا اپنا عصا اس پتھر پر ماریں، تو اس پتھر سے 12 چشمے باہر نکل آئے۔ تو 12 چشمے کیوں تھے؟ کیونکہ حضرت یعقوب کے کتنے فرزند تھے؟ 12، اور ان سے 12 قبیلے بنے تھے، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے چشمے سے پانی لے جاتا تھا۔ ہر ایک شخص جو ہے وہ ان کے لیے اپنا چشمہ معین تھا، اس کو مشرب کہتے ہیں، مشرب یعنی پانی پینے کی جگہ۔ تو ہر ایک شخص کو پتہ تھا کہ میں نے فلاں چشمے سے پانی لینا ہے اور اس کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن فرماتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، خداوند ہر قبیلہ جو ہے، ہر شخص وہ اپنے مشرب کو پہچانتا تھا کہ میں نے اس سے تجاوز نہیں کرنا، میری حد یہاں تک ہے، میں نے اسی سے پانی لینا ہے۔ اب تو شہری لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ اسی پانی کے اوپر ان کی لڑائیاں اور تنازع ہوتے رہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا نمبر ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نمبر ہے، تو اس کے اوپر قتل و غارت بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے لیے معین کر دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص کو پتا تھا کہ میرا نمبر کون سا ہے، فلاں چشمہ میرا ہے، فلاں چشمہ فلاں کا ہے، فلاں چشمہ فلاں کا ہے۔ لیکن یہ علم ان کو کیسے ہوا تھا؟ وہ تو اتفاقاً چشمے ٹوٹ پڑے، پہلے سے تو معین نہیں تھا، مثلا یہ زید کا ہے، یہ عامر کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ چشمہ کس کا ہے، یہ تو ایسے نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر 3 احتمالات دیے گئے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا تھا، یعنی فوری طور پر ان کے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہ چشمہ میرا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے معین کر دیا تھا کہ یہ چشمہ جو ہے تیرا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ انہوں نے اتفاق کے طور پر آپس میں اتفاق کر لیا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے مشرب سے پیے، اپنے چشمے سے پیے، کوئی کسی کے اندر مداخلت نہ کرے، تاکہ جو ہے اس سے لڑائی جھگڑا اور دنگا و فساد نہ ہو۔ تو اس طرح سے وہ اپنے مشرب کو بھی جانتے تھے، اور یہ سارا انتظام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا، اور سارے کے سارے معجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات تھے، لیکن وہ ان احسانات کو دیکھنے کے باوجود اس کا کفران کرتے تھے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ وآلہ۔